سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں اہل سنت سے وابستگی ہے میری. جی میں شیخ عبد القادر شاہ جیلانی کا مرید بھی ہوں. ٹھیک ہے. جو آل نبی اولاد علی ہے. ٹھیک ہے سر. وہ میرا سوال یہ ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے آسمان ٹوٹ سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، غلط نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ آپ خود وہ بات نہیں کرتا کیونکہ جب تک وحی نازل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کا موقع تھا سر، آپ میں تو اہل سنت کا ہوں، اہل تشیع والے حضرات جو بھی ہیں وہ حضرت ہجرت والا جو موقع ہے وہ سارا کچھ کیوں نہیں بیان کرتے جو تاکہ آپ کے بھی جماعت کو پتہ چل جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینے گئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اپنے بستر پہ سلا کے حضرت ابوبکر کو اپنے ساتھ لے گئے تھے. میں تمہارا سوال خود بتا دیتا ہوں. تو پھر وہ اس کی اللہ تعالیٰ نے تصدیق بھی کر دی ہے قرآن پاک میں، غار ثور کی بھی، سانپ والا قصہ بھی ہے. تو سر یہ جب اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا کہ آج یہ میں آیت پیدا کر رہا ہوں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کو تو پورا علم تھا، تو یہ آج کیا دن قیامت تک یہ قرآن سچا رہے گا اس کا مجھے سر وہ آیت یاد نہیں ہے، آپ کہو گے تو میں ڈاکٹر طاہر القادری کا وہ ریزن بھی دے دوں گا. ایک یہ سوال ہے. دوسرا یہ سوال ہے سر، میں اپنا وہ موقع دوسرا یہ اشر المبشرہ کون ہے سر؟ اشر المبشرہ کے صحابہ کے نام بتاؤ. جی دیکھیں، ان کا جو پہلا سوال ہے نا، پہلے تو یہ کہ میں آپ پہ یہ واضح کروں کہ ہم یہاں تفسیر کے آیات کے بیان کے لیے بیٹھے ہیں. یہ جو مناظرے والی گفتگو ہے اس سے میں ہر ممکن ان مجلسوں میں، ورنہ اس کام میں بھی میں ید طولہ تو نہیں رکھتا، یہ نہیں کہتا، دعویٰ نہیں کرتا، مگر ناآشنا بھی نہیں ہوں، ناآشنا بھی نہیں ہوں، سبحان اللہ، غافل بھی نہیں ہوں اور لا علم بھی نہیں ہوں ان مفاہیم سے اور ان موضوعات سے. لیکن کیونکہ یہاں ہم نے طے کیا ہوا تھا کہ ہم قرآن کے مفاہیم کو بیان کریں گے، قرآن کی آیات میں جو پیغامات ہیں ان کو بیان کریں گے، اور یہی سبب بنے گا کہ ہمارے سنی بھائی بھی، شیعہ بھی، جو دروازہ جو تشریف لانا چاہے وہ آئے اور سنیں. اور ایسا ہو بھی رہا ہے، جیسے خود دلیل ہے آپ کا یہاں آنا اور آپ کا بولنا کہ آپ قرآن کی تفسیر سننے آ رہے تھے. اہل سنت عالم بھی کل تشریف لائے، اس سے پہلے بھی علماء تشریف لاتے رہے. تو پہلے تو یہ میں آپ سے عرض کروں، لہٰذا میرا موڈ نہیں ہے اس موضوع پہ بات کرنے کا، مگر آپ کا احترام ہے، آپ نے کیونکہ سوال کیا ہے تو میں اس کے دونوں کے جواب دیتا ہوں. عشر مبشرہ لف و نشر غیر مرتب جواب دیتا ہوں، یعنی دوسرے سوال کا پہلے جواب دیتا ہوں. عشر مبشرہ کے حوالے سے خود علماء اہل سنت میں اختلاف ہے کہ یہ روایت صحیح بھی ہے یا نہیں ہے. مسلم نہیں ہے، 100% نہیں ہے، 100% نہیں ہے کہ تمام علماء اہل سنت 10 ٹاپ 10 صحابہ کرام کے بارے میں یہ بات مانتے ہوں کہ نبی نے ایسا فرمایا کہ جنت ان کی مشتاق ہے اور جنت کی میں انہیں بشارت دیتا ہوں. یہ خود علماء اہل سنت میں اختلاف ہے. اب میں آپ کو ایک اشارہ دے رہا ہوں، آپ سرچ کیجئے گا جا کے کہ علماء اہل سنت کا کیا اس پہ کوئی اختلاف ہے. آپ کو ایک نہیں 10 کلپ مل جائیں گے اور 10 کتابیں مل جائیں گی جس میں سب نہیں مانتے کہ یہ حدیث صحیح ہے. ایک تعداد اہل سنت کے علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ جعلی حدیث ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھا کچھ دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ عشرہ مبشرہ والی حدیث صحیح ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی مکرم نے جب کسی کو بھی بشارت دی ہے، بات ہو رہی ہے امت کی، انبیاء کی بات نہیں ہو رہی. اہل بیت کا قصہ علیحدہ ہے. اہل بیت کیونکہ نفس رسول ہیں، اہل بیت کیونکہ جان رسول ہیں، اہل بیت کیونکہ ذات رسول ہیں. تو اہل بیت کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے، اصحاب کے بارے میں اور امت کے بارے میں. جب بھی نبی مکرم نے اصحاب کو یا امت کے کسی فرد کو کوئی بشارت دی ہے تو وہ اس کے آج تک کے جس دن بشارت دی ہے اس دن تک کے کردار کی بشارت ہے. اس بشارت پہ وہ معصوم نہیں بن جائے گا کہ کل کوئی گناہ نہیں کرے گا. اس کے معصوم ہونے کا اعلان نہیں ہو رہا وہ کہ اب میں نے آج اعلان کر دیا کہ یہ جنت میں جائیں گے تو اب یہ کوئی گناہ ہی نہیں کریں گے، اب ان سے کوئی خطا ہی نہیں ہوگی، یہ بس پاک صاف ہو گئے، اب یہ جنت میں جائیں گے. ہاں مر جائیں آج ہی، اگر ہم مان لیں کہ آج ہی یہ مر جائیں نبی کی بشارت سن کے تو ہم اس روایت کے مطابق مان لیں گے کہ وہ سیدھے جنت میں جائیں گے. مگر اس روایت کے مطابق پھر مانیں
کہ پھر 10 لوگ معصوم بن گئے تھے. نبی نے انہیں 10 لوگوں کی عصمت کا اعلان کیا ہے کہ میں نے کیونکہ جنت کی بشارت دے دی ہے، اب ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا، میں ان کے معصوم. یہ نہیں مانتے علماء اہل سنت، یہ کوئی نہیں بولتا اس بات کو کہ وہ 10 لوگ معصوم تھے، ان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہاں انہیں معصوم ہونے کا، تو وہ تو خود مولا علی علیہ السلام کی خلافت کے موقع پہ فرماتے ہیں. ان میں سے بعض افراد یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کاش میں نے یہ 3 کام نہ کیے ہوتے. ان 3 کاموں میں سے ایک کام یہ کہ کاش میں فاطمہ زہرا کے گھر میں داخل نہ ہوا ہوتا، کاش میں نے فلاں کے قتل کی گواہی کو قبول نہ کیا ہوتا. تو وہ تو بعد میں کہہ رہے ہیں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں. جب وہ کہہ رہے ہیں ہم سے بعد میں نبی کی رحلت کے بعد میں وہ کہہ رہے ہیں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ نبی عشر مبشرہ کی جو روایت کے مطابق ان کو بشارت دے کے جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ تھا کم سے کم، اور اگر ہم قدر مشترک نکالیں گے تو یہ کہ اسی دن اگر ان کی رحلت ہو جاتی تو وہ جنت میں چلے جاتے. بعد میں ان کا جنت میں جانا اور ہر کام کے عوض ان کو سب معافیاں مل جانا اور ان کو ڈائریکٹ جنت میں پھر بھیجا جائے گا، یہ معقول نہیں ہے. سبحان اللہ. پہلا جواب. دوسرا جواب جو آپ فرما رہے ہیں یہ بھی ان اختلافی موضوعات میں سے ہے. میرے اپنے پاس، میرے عزیز، میرے قادری بھائی، میرے اپنے پاس 2 اہل سنت کے علماء کی کتابیں ہیں جن میں یہ بحث ہے کہ وہ حضرت ابوبکر نہیں تھے جو غار میں نبی کے ساتھ گئے تھے، کیونکہ آیت میں نام نہیں ہے حضرت کا. آیت میں تو یہ ہے کہ نبی کا ایک صاحب نبی کے ساتھ تھا. صاحب صحابی کو کہتے ہیں نا، صحابی کو صاحب کہتے ہیں، صاحب کو صحابی کہتے ہیں. صاحب صحابی کے لفظ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، صحبت سے صحابی ہے نا جی. مصاحب بھی کہا جاتا ہے، صحابی بھی کہا جاتا ہے. تو یہ جو مصاحب تھے، یہ مصاحب کون تھا، یہ صحابی کون تھا، یہ صاحب کون تھا جو ساتھ تھا، یہ نہیں ہے. خود علماء اہل سنت کے اندر اختلاف ہے کہ وہ حضرت ابوبکر تھے یا نہیں تھے. میں بحث و مباحثے ہیں. یہ ثابت ہو جائے تو بھی اس کے اندر خاص فضیلت ظاہر نہیں ہو رہی، ساتھ ہونے سے کوئی خاص فضیلت ظاہر نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے. لیکن ہم کچھ دیر کے لیے مانتے ہیں کہ ساتھ ہونے سے فضیلت ہے. مگر وہ کون تھا صاحب، وہ صاحب کون تھے، جو صاحب تھے وہ صاحب کون تھے، وہ طے نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے. خود علماء اہل سنت میں اختلاف ہے. ہمارے ہاں بھی روایات موجود ہیں کہ وہ حضرت نہیں تھے جن کو آپ مراد لے رہے ہیں. تحقیقی موضوع ہے، کوئی بے ادبی، بے احترامی، کوئی فساد، کوئی جھگڑا، کوئی توہین کا ہمارا موڈ نہیں ہے، ہم پسند بھی نہیں کرتے اس بات کو، لیکن تحقیق کا موضوع ہے. میں نے آپ کو اشارے دیے، تحقیق کیجئے، دوبارہ کبھی ملاقات ہوگی تو ہم سمجھیں گے ایک دوسرے سے انشاءاللہ. محمد و آل محمد صلوات.